بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان اور تحریک انصاف کو مائنس کرنے کی کوششوں کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ جس انداز میں عمران خان کے کیس کا فیصلہ سنایا گیا اور اب جج ہمایوں دلاور کو او ایس پی بنایا گیا ہے، فارغ کیا گیا ہے، ان کو ہٹانے کی اصل کہانی سامنے آ گئی ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف جو یہ تاثر تھا کہ نگران حکومت لمبے عرصے کے لیے راج کرے گی، وہ تاثر ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے، چونکہ کاکڑ صاحب کا جو کڑاکا نکلنے جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنی ہے۔ نواز شریف کو واپسی کا گرین سگنل مل گیا اور اب اکتوبر کے اندر واپسی کا اعلان کر دیا گیا، لیکن ساتھ ہی عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ بھی میدان میں آ گئی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت جس انداز کے اندر بجلی پر لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی اب ریلوے ملازمین جو ہے وہ بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ تنخواہوں اور پینشنز کے اندر اضافے کے لیے احتجاج کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ دما دم مسجد کلندر کا اعلان کیا گیا ہے۔ آج بھی راولپنڈی کے اندر ایک بڑی تقریب ہوئی ہے اور اب شاید تھوڑے دنوں کے بعد ریلوے ملازمین بھی ہڑتال کرنے جا رہے ہیں۔ وکلاء نے مختلف جگہوں پر بجلی بلوں کے خلاف احتجاج کے اندر بھرپور حصہ لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی عمران خان کی جو بہنیں ہیں علیمہ خان اور عظمہ، وہ دونوں اب میدان میں آ گئی ہیں۔ وہ گزشتہ روز سپریم کورٹ پاکستان میں پہنچی اور آج وہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچی ہے، تو اب عمران خان سے وہ ملاقات بھی کرنے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے آج کہا ہے، جس طریقے سے جو علیمہ باجی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ آج ہائی کورٹ آ کر پریشانی ہوئی، سنا ہے کہ وکیل کا پیٹ خراب ہو گیا اور وہ بستر پر پڑ گیا۔ انہوں نے کہا جتنے دن چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں ہیں ان کے پیٹ خراب ہوتے رہیں گے، یہ انصاف نہیں دے پا رہا ہے، اس پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بے بس ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا تحفظ حکام کی ذمہ داری ہے۔ یہ پیٹ خراب کا ڈرامہ ختم ہونے تک ذمہ داری متعلقہ حکام کی ہے۔ پنگ پانگ گیم کھیلی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے اور میری بہن کو، ہم سب کو جیل میں ڈال دیں، لیکن عمران خان نہ تو بھاگے گا، نہ ڈیل کرے گا، نہ بغوڑے مجرم نواز شریف کی طرح وہ ڈیل کر کے لندن بھاگے گا، بلکہ یہاں ڈٹ کر مقابلہ ہوگا اور قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور بالآخر جو ہے وہ فتح عمران خان کی ہوگی۔ یہ ایک بڑا واضح اور موقف ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس موقع پر شوکت خانم کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی میدان کے اندر آئی ہیں اور ایک بڑا اچھا جو میسج ہے وہ دیا گیا اور اب وہ بھی متحرک ہونے جا رہی ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ چند دن پہلے 6 بگویاں ہوتی رہی، ستمبر کا اعلان ہوا، لیکن یہ واضح دکھائی دے رہا تھا کہ ستمبر کے اندر نواز شریف کی واپسی نہیں ہوگی۔ لیکن نون لیگ کی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر میٹنگ ہوئی ہے، اس کے مطابق جو فروری ہے، فروری کے اینڈ کے اندر یا مارچ کے شروع میں الیکشن کی جو تاریخ ہے، اس کے حوالے سے رانا ثناء اللہ اور احسن اقبال وہ پر امید ہے۔ اور نواز شریف سے شہباز شریف نے لندن میں ملاقات کی اور اس کے اندر بتایا کہ اکتوبر میں نواز شریف کی واپسی ہو رہی ہے۔ اب شہباز شریف کا کہنا، اس کا مطلب ہے ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ کرنا کہ نواز شریف واپس آ کر الیکشن کمپین کا حصہ ہوں گے، قیادت کریں گے، تو ان کو باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کو یقیناً آن بورڈ لے کر، منظوری لے کر جو ہے ان کے ساتھ جو بھی آگے معاملات سیٹل کرنے ہیں، جس طرح ان کے کیسز معاف ہوئے ہیں اور آج جو قوم کو مہنگائی کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، جو بجلی کے بل مہنگے ہو رہے ہیں، یہ سب کی جگہ کس نے ٹھیکے کھائے ہیں، کس کے اربوں روپے معاف کیے گئے ہیں، کرپشن کیسز معاف کرنے والے اس کے برابر جو ہے وہ شریک ہیں، پارٹنر ہیں شریف خاندان اور زرداری خاندان کے، جنہوں نے ڈیل کے تحت ان کو جو ہے وہ مسلط کیا، جس کا ذکر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اسی طرح ہے تو اب جو ہے وہ اس پورے معاملے کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف کی جو واپسی ہے وہ اکتوبر میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، تاکہ 3 مہینے 4 مہینے وہ کمپین کر سکیں۔ یہاں پہ 1 مہینہ جو ہے وہ ان کو لگے گا، یہاں چونکہ قاضی فائز عیسیٰ آ چکے ہوں گے، ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ کر لی جائے گی، اور بظاہر ان کو یہ امید ہے کہ جب ہمارا قاضی آئے گا تو پھر شریف خاندان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آلریڈی عامر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ شریف خاندان، زرداری خاندان یقیناً ان کو زبردست طریقے سے پہلے کی طرح انصاف فراہم کریں گے۔ اب یہاں پر عوام جو ہے وہ اس وقت بھی بالکل ٹکر دینے کے لیے تیار ہے۔ ایک نفرت کی علامت ہے عوامی سطح پر اس وقت شریف خاندان ہو، زرداری خاندان ہو یا باقی جو فضل الرحمان اور پورا پی ڈی ایم پلس ٹولہ ہے، پچھلے 17 مہینے کے اندر معاشی جو تباہی اور بربادی کی گئی، قرضوں کی دلدل میں پاکستانیوں کو پھنسایا گیا،
महंगाई हुई, वो सारी जो है वो इस वक्त पीटी नून लीग के लिए बड़ी मुश्किलात का शिकार करने जा रही है। अब एक तरफ जो है वो काकड़ साहब जो है वो बड़ा वो पुरुमीद थे और ऐसा तासर दिया गया, ज़ाहिर है हम भी उसके मुताबिक, एक पुराना फार्मूला है और बड़ी ख्वाहिश है, ये तकरीबन एक दहाई से कबल अरसे की ख्वाहिश है एस्टेब्लिशमेंट की कि 2-3 साल के लिए एक सेटअप आए और वो भरपूर एहतसाब करे, एहतसाब इस्लाहात हूँ फिर इंतखाबात हूँ। लेकिन चूंकि एहतसाब तो अब होना नहीं है, उसकी वजह यह है कि असल जो मुजरमान थे जिनका एहतसाब होना था उनको तो दोबारा हुकूमत दे के मुल्क को लूट लिया गया है और अब जो हालात हैं वो सामने हैं। मुश्किल फैसले भाई, मुश्किल फैसला तो ये था कि एवन फील्ड अपार्टमेंट बेचकर पाकिस्तान के कौमी खजाने में पैसा दिया जाता, बिलावल हाउस बेचकर और बैरून मुल्क जो जायदादें हैं दुबई के अंदर वो बेचते और वो पाकिस्तान के खजाने में जमा होती। लेकिन ये तो गंगू तेली को भी बिठा दें तो वो पाकिस्तानियों पे 5.5 रुपए बिजली हर महीने ऊपर चढ़ाएगा, कुछ और इजाफा गैस के अंदर और बाकी चीजों के अंदर इजाफा कर देगा। अब यहां जो है काकड़ साहब ज्यादा अरसा टिकते नजर नहीं आ रहे हैं। ये जितने भी बाख्तियार हैं, अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। बिजली के बिलों के इजाफे के साथ तो अवाम सड़कों पर है ही, लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि रेलवे मुलाजमीन वो भी सड़कों पे आ चुके हैं, उसके साथ वकला सड़कों पे आ रहे हैं। इसके अलावा अब जो पीपल्स पार्टी है उनका आज एग्जेक्टिव का एक आम इजलास हुआ है और अब वो भी उनको भी अब आइन याद आ गया है। जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर आइन को पांव तले रौंदा जा रहा था तो पीपल्स पार्टी सहूलतकारी कर रहे थे। बड़े बड़े इंसानी हकूक के सारी उम्र चैंपियन कहलवाने वाले वो 2 नंबरी में सब नीचे गिरे हुए थे और अब जो है उनको लगता है कि सिंध जो है वो कम अज कम हाथ से निकला है तो ये भी हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। अब ये बताया जा रहा है कि जैसे एस्टेब्लिशमेंट ने जो वादा किया, जो कहानी सुनाई, वो अब पूरी नहीं की जा रही। अब इस पर जो आज इजलास हुआ है उसके अंदर श्री मोहतरमा है श्री रहमान साहबा, उन्होंने कहा जी कि केयर टेकर हुकूमत को चेयर टेकर हुकूमत नहीं बनना चाहिए। आइन कानून में तब्दीली निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं है। इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए। आइन में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां कराना होंगी। पीपल्स पार्टी की ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है और कहा गया है कि जो मुल्क की मुआशी बदहाली है और हमारा मौकफ है कि मरदमशुमारी एक मुतनाज़ा मरदमशुमारी रही है। हमें कहा गया कि मरदमशुमारी नोटिफाई करने से इलेक्शन आगे नहीं जाएंगे। हल्का बंदियों के नाम पर इलेक्शन में ताखीर नहीं हो सकती, इंतखाबात में ताखीर नहीं होगी। जब हल्का बंदियों की बुनियाद पर सीटों में इजाफे का नहीं लिखा गया तो फिर इसमें ताखीर नहीं होगी। नशिस्तों में इजाफा नहीं होना तो इलेक्शन में ताखीर की क्या वजह है। अब इसके अंदर एक वजह यह भी है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर शायद पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को पकड़ा जाए और उससे पहले ही ये प्रेशराइज करने के लिए जो है वो इस तरह का स्टंट उनकी तरफ से खेला गया। लेकिन असूली बात यही है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं और सदर पाकिस्तान किसी भी वक्त अगले 48 से 72 घंटे के अंदर लगता है कि वो डेट अनाउंस करेंगे। इलेक्शन उस डेट पे नहीं होंगे लेकिन दोबारा मामला एक मरतबा फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जरूर जाएगा और कुछ ना हुआ तो कादी नंगा जरूर होगा। यानी ये चीज जो है वो नजर आ रही है। अब जो जज हमायूं दिलावर हैं उनके इस्तीफे का जो मामला है ये जब आया है तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी खबर है। अब कुछ लोगों ने सोचा कि शायद उनकी हटाया गया है कि चूंकि चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो खुश नहीं है, हुकूमत खुश नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट खुश नहीं है। भाई नहीं, वो सारे खुश हैं जो उनको मुबैना तौर पर टास्क दिया गया, या ये एक परसेप्शन है जो आपके सामने रख रहा हूं, या जिस तरीके से उन्होंने फैसला किया ये नजर आ रहा है कि कुछ फैसला उनको दिया गया। चूंकि कोई भी जो जज है वो मुंसफी की जगह पे बैठ के इस तरह की ना उजलतबाजी कर सकता है और ना ऐसा इंतकामी कार्रवाई कर सकता है। ये वादे तौर पर जो फैसला है ये रद्दी की टोकरी से भी नीचे फाड़ के फेंकने वाला फैसला है और ये फेंका जाएगा। ये आप देखेंगे, ये आमर फारूक साहब अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो ना बीमार हो जाए और अगली मरतबा जो अगला एक नया वकील लाने का शायद कोई प्लान हो कि मजीद ताखीर का शिकार होगा तो इस फैसले ने उड़ जाना है। अब कोशिश की जा रही है कि उमर अता बंदयाल के होते हुए ये केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में घुमाते रहे और आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी साहब आएंगे तो वो भी कोई उमर फारूक वाले खेल यानी खेलेंगे और ये उमर अता बंदयाल के होते हुए ये ऊपर अपील ना जाए, इसकी कोशिश हो रही है। लेकिन यहां पर जो है वो आज एक बड़ी आम डेवलपमेंट हुई है। जो इनको हटाया गया है उसकी असल वजह यही है जो बताई गई है। वो एक तो जो वकला हैं और अवाम उनके अंदर बड़ा गुस्सा है
اور اب یہ بتایا گیا جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمایوں دلاور کو OSD بنانے کی جو اصل وجہ ہے کہ ہمایوں دلاور نے برطانیہ میں ٹریننگ سے واپسی پر چیف جسٹس ہائی کورٹ کو ایک خط لکھا ہے۔ ہمایوں دلاور نے خط میں خود کو درپیش سیکیورٹی خدشات سے آگاہ کیا ہے۔ ہمایوں دلاور کو خدشہ تھا کہ ان کی کورٹ میں بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے، یعنی کوئی وکیل ہی اٹھ کے جو ہے وہ کوئی ایسا نہ کر دے۔ ہمایوں دلاور کو سیکیورٹی خدشات کے بعد ہائی کورٹ نے ٹرانسفر کیا ہے، یعنی ابھی OSD بنایا گیا ہے۔ ویسے تو ٹیکنیکلی یہ تنزلی ہوتی ہے، لیکن بہرحال ان کو تو شاباش دی گئی ہے ہر جگہ سے۔ اس وقت جو ہے وہ پورے نون لیگ اور باقی جو سارے لوگ ہیں وہ جشن منا رہے ہیں۔ تو جو ان کو ٹاسک دیا گیا تھا ایسے لگتا ہے کہ وہ انہوں نے زبردست طریقے سے پورا کیا ہے، لیکن یہ فیصلہ ردی کی ٹوکری سے پھاڑ کے یہ عوام کے سامنے ایسے رکھا جائے گا کہ یہ ان فیصلوں کی کیا اوقات ہوتی ہے۔ بہرحال جج ہمایوں دلاور کی اصل وجہ ایک خط ہے جو انہوں نے خود ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھا ہے کہ جناب مجھے ہٹا دیں، کل کو کوئی مجھے چپیڑے مار دے گا، کوئی اور کر دے گا، جیسے اس کا تاثر ہے جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں تو لوگوں کے اندر غصہ ہے۔ وہ لندن کے اندر بھی دیکھ کے آئے ہیں، وہاں بھی تو ایک عبرت کا اور نفرت کا نشان بن کے یہ ججی کی کرسی پہ بیٹھ کے ایک شخص جو ہے وہ اس وقت بن چکا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یقیناً اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ویسے ہی حاضر ہیں اور انہوں نے ان کو یہ کیا ہے۔ باقی فیصلے پہ سب خوش ہیں، کوئی ان کی تنزلی اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہوئی، نہ ہی یہ کوئی جشن منانے والی بات ہے۔ یہ ایک عدلیہ کی تاریخ کی ایک اور شرمناک تاریخ جو ہے وہ رقم ہو رہی ہے۔ کتنا عرصہ لگتا ہے یہ ہم دیکھتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔